کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گناہ گار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ عزازیل یا شیطانی مردود نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، جبکہ اسے مٹی سے یعنی کائنات کا پہلا گناہ عزازیل غرور اور تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آپ کے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا، یہ قتل کیوں ہوا تھا اور وہ معصوم مقتول کون تھا، اس ویڈیو میں ہم اس قصے کو مکمل بیان کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس روح زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو اس ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت التجا اور معافی مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد اس فانی دنیا میں آپ دونوں سزا کاٹ رہے تھے۔ چند عرصوں بعد اماں حوا علیہ السلام کے بطن سے اولاد پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ جب بھی حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تھیں تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، جن میں ایک لڑکے اور ایک لڑکی ہی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا تھا، جس کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہٰذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا۔ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اکلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا، مگر وہ نہ مانا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام دونوں کے درمیان فیصلہ کا یہ راستہ نکالا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں جو بھی اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔
اگلی صبح حابیل اپنی بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل کیونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے کچھ اناج لایا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کی تھی۔ قابیل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی، ویسے بھی اس اناج نے جل ہی جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کر کے کیا فائدہ۔ لہٰذا وہ ردی اور ناقص قسم کی اناج لے کر آیا، جبکہ حابیل ایک نیک سیرت، اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا۔ چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے بہترین مویشی پیش کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور آگ نے حابیل کی قربانی کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی ہو کر اور قابیل سے ناخوش ہوا۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا، پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے۔ اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس وقت تو قابیل نے ادھر سے چلا گیا، لیکن وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطانی عین جو ابتدا سے انسان کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے پہلے ایک پرندہ کو پکارا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ قابیل جو کہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا، تو قابیل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جبکہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل ظاہر ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب بڑا پریشان ہوا اور اس کی لاش کا کیا کرے۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہوئی، لیکن لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابیل ان 2 کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان 2 کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، پھر زمین کھود کر اس میں ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو معلوم چل گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس کہ میں کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس سے پہلے کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار برس پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ ہو رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہانے کی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس نے اسے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا
جس نے آگ کی پوجا کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور زمین پر کونے ناحق کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا، اس نے اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اسی طرح کی ملیں گے کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اسی طرح کی اپڈیٹ جانے کے لیے میرے چینل